وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، میں حدیث کا مقام اور مرتبہ ذکر کرنے چل رہا ہوں۔ محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی کام ہے اس پر اگر ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے نہیں کیا تو وہ کام مردود ہے۔ تو جب یہ محبوب علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے جو کر دیا، جو کہہ دیا، جو کر کے دکھا دیا وہی سنت ہے۔ اس میں اگر اضافہ کریں گے تو وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ اور جس طرح صحابہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر نبی علیہ السلام کے اعمال کا پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، ہم کہاں، اللہ کے رسول کہاں، جن کی گناہ بھی کوئی نہیں ہے، درجات بھی بلند ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن وہ اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، روزے افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور تیسرے نے کہا میں پوری رات، یعنی کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ میں ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، مراد شادی نہیں کروں گا۔ چلیے، نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جب یہ سن کر اور یہ جملے کہہ دیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آقا گھر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ ان صحابہ کو بلایا گیا اور پوچھا کہ تم نے کذا و کذا کذا و کذا، تم نے ایسے ایسے باتیں کی ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے رسول ہاں، کیا کہا تھا؟ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں پوری رات قیام کرتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور یہ بھی میری سنت ہے۔ اور دوسرے نے جو کہا تھا کہ میں روزے رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا، آقا نے فرمایا میں روزے افطار بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں۔ اور تیسرے کی جو بات تھی کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، آقا نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منا، کہ جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے عبادت بھی اگر ہو تو پیغمبر کے طریقے کے مطابق وہی قابل قبول ہے، ورنہ تمام کام ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو محبوب کی سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔